من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائی اور بزرگوں، نوجوان احباب، دور سے قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، محدثین کرام، سب سے گزارش یہ ہے کہ دعا فرمائیے. مجھے آدھا پون گھنٹہ کا وقت دیا گیا ہے. اس مختصر وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی میرے زبان سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دیں جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ. میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے دو حدیثیں سناتا ہوں. پہلی حدیث شریف حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے حدیث میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل. اس میں 28,199 حدیثیں ہیں. ان میں سے 21,924 نمبر حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. شاید یہ حدیث شریف موقع محل کے مطابق ثابت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں جلیل القدر صحابہ سے
مشترکہ طور پر یہ حدیث شریف مرتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يغل علیہن قلب مومن، ثلاث لا يغل علیہن قلب مومن، تین باتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، ان تین باتوں کے بارے میں، تین چیزوں کے بارے میں کسی مومن کا دل دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ انتہائی سچی باتیں ہیں۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخلاص العمل للہ تعالی، جو بھی کام کرو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ کرو۔ ہر کام کے اندر خلوص للہیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان انداز سے عطا فرمائے۔ جو کام بھی ہم کریں خلوص للہیت سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اخلاص العمل للہ تعالی۔ مجھے آیت کریمہ سے متعلق بھی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے، اسی لیے زیادہ تشریح نہیں کرنی، حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرنا۔ دوسری چیز آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا وَمُنَاصَحَةُ أُولَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمُنَاصَحَةُ أُولَاةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ، مسلمانوں کے دینی سربراہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، کبھی اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ وَمُنَاصَحَةُ أُولَاةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ، مسلمانوں کے دینی سربراہ کے ساتھ خیر خواہی اور رواداری کا معاملہ کرنا ہے اور اس کی حمایت میں لگے رہنا ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم کسی قسم کے دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے سواد اعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی زرین ہدایت امت کے سامنے پیش فرمایا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسام کے ان علاقوں میں حضرت اقدس مولانا عبدالجلیل چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی سرپرستی میں یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے، کام کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے یہاں پر عمارت شریعت قائم فرمائی اور امیر شریعت کے اشارے پر آسام کا ایک بڑا حصہ جمع ہو جاتا۔ لزوم جماعت المسلمین ومناصحۃ اولاۃ المسلمین، حضور نے فرمایا مسلمانوں کی دینی سربراہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا ہے۔ مناصحۃ اولاۃ المسلمین کا منظر نظر آتا ہے، ولزوم جماعت المسلمین کا منظر بھی یہاں نظر آتا ہے۔
यहाँ चंद साल पहले बाहर खेतों में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है इस मदरसा का। ऐसा बड़ा इज्तिमा हुआ जैसा कि बड़े तबलीगी इज्तिमा है, माशाअल्लाह। हाँ, हजरत अक़दस मौलाना तैयबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में वो इज्तिमा हुआ और इसी मदरसा का इज्तिमा हुआ। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी मदरसा का इज्तिमा हमने कहीं भी इतना बड़ा कभी कहीं नहीं देखा। इखलास से अल्लाह देना दारुल उलूम देवबंद के सत्साला इजलास हुआ था, उसमें देखा था हजरत अक़दस मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का बयान मैंने अपनी कानों से सुना है। स्टेज के इतने करीब पर मैं खड़ा हो गया था, वहां बैठने की जगह ही नहीं थी, सब खड़े थे। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला था कि अगर गुस्ताखी न हो, मैं ये कहने की जुरात करूंगा कि आज मुझे मैदान अरफात का मंजर नजर आ रहा है। हाँ, मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू की ज़बान से मैंने इजलास सत्साला में सुना था कि अगर गुस्ताखी न हो तो मैं ये कहने की जुरात करूंगा कि मैदान अरफात का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक मदरसा का जलसा मैंने दारुल उलूम देवबंद के सत्साला इजलास के बाद पहली मर्तबा देखा था। वो मैदान में जो बड़ा है मलवा में जो बड़ा इज्तिमा हुआ, ये इज्तिमा कैसे हुए? इन अकाबिर और बुजुर्गों की सरपरस्ती, उनकी रूहानी ताकत के जरिए से। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमत के अजब खुलफा में से थे हज़रत मौलाना अब्दुल जलील चौधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनके ज़माना से यहाँ इमारत शरिया का सिलसिला और अमीर शरीयत का सिलसिला जारी है। और ये तीसरे नस्ल के अमीर तशरीफ फरमा उनके बाद तो माशाअल्लाह इस हदीस शरीफ का पूरा मंजर यहाँ नजर आता है। मुनासहतुल मुस्लिमीन व लुज़ूम जमाअतिल मुस्लिमीन, पैगंबर अलैहिस्सलाम का इरशाद। बड़ी खुशी होती है, और इस साल मैं कहीं गया नहीं, लेकिन जब यहाँ से फोन दिया कि तुझे आना है तो मैंने बिला किसी उज़रखाही के मंजूर कर लिया। यहाँ के इजलास, यहाँ की शिरकत के लिए मैंने फौरन मंजूरी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात के रूहानी ताकत के जरिए से इन इलाकों में जो मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है वो नाकाबिले फरामोश है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यूपी में दारुल उलूम देवबंद में जामिया कासिमिया मदरसा शाही में इस इलाके के तलबा कसरत के साथ वहाँ तालीम हासिल करते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, एक बड़ी जमात मेरे साथ हो जाते हैं, वो तलबा जो हमारे पास वहाँ पर माशाअल्लाह ये इन बुजुर्गों की रूहानी ताकत का नतीजा। दूसरी हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने आप हज़रात से दुरूद पाक का नजराना पेश करने के लिए गुजारिश, उस सिलसिले में एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हज़रत इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा ने
الموجم الاوسط میں 9489 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 7235 نمبر حدیث شریف میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو توفیق ہو جائے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلا سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا، ومن صلی علی عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، جو شخص بارگاہ نبوت میں 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، 10 مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلا سے اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا، ومن صلی علی مئہ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا حضرت سید الکونین علیہ السلام نے کہ جو شخص بارگاہ نبوت میں 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے 3 بشارتوں کا اعلان ہے۔ پہلی بشارت، كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کی مہر لگا دے۔ دوسری بشارت حضرت سید الکونین علیہ السلام نے یہ پیش فرمائی، كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر دنیا کے فتنے اور دنیا کے نفاق سے حفاظت کی مہر لگا دے، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کے لیے مہر لگا دیتے ہیں، دنیا کے نفاق اور دنیا کے فتنے سے بھی حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تیسری بشارت، واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کا درجہ عطا فرمائیں گے، شہیدوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے جاؤ، اور اللہ کی طرف سے اس قدر انعامات تقسیم ہو۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہا کریں، اور اللہ کی طرف سے انعامات تقسیم ہو رہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سلوک کے بزرگوں کے یہاں جب کوئی بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے، اسے جو پہلا سبق دیا جاتا ہے اس میں 3 چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ نمبر 1، روزانہ 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور دوسری چیز، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ پڑھیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 177 پر
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ محدثین اکرام یہ پڑھاتے رہتے ہیں، آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اپنے بستر پر جا کر کے صرف 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفر عنہ ما تقدم من ذنبہ، یہ درود شریف صرف 3 مرتبہ پڑھنے کے نتیجے سے مغفرت کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے، اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہو جیسے کہ سمندر کی جھانک ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت روئے زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ ہیں، ان درختوں اور پیڑوں کے پتوں کی تعداد کے برابر بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور فرمایا اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت روئے زمین میں جو ریتوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے، ان ریتوں کے ڈھیروں میں جو ریتوں کی تعداد ہوتی ہے ان کے برابر بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور فرمایا اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت مثل ایام الدنیا، تمہارے گناہوں کی کثرت اس قدر ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تھا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے ایام، جتنے دن، جتنے راتیں آئیں گی ان کی تعداد کے برابر کی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ کوئی سوال طالب علمانہ طور پر کر سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے تو توبہ لازم ہے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیا ہے تو گناہ سارا معاف ہو گیا۔ بھائیو، استغفار میں کیا ہوتا ہے؟ استغفار میں توبہ ہوتی ہے، اور توبہ میں استغفار ہی ہوتا، یہ استغفار تو توبہ ہے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث حسن، اچھے اعلیٰ درجے کی حدیث شریف ہے۔ کہ دوسری چیز ہمارے اکابر اور بزرگوں کی یہاں یہ ہے استغفار، 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب 3 مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں اس قدر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو کس قدر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو۔ یہ تلقین ہمارے بزرگان دین کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 184 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی، آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاسراء میں شب معراج میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے امت میں واپس تشریف لے جا رہے ہیں، میری طرف سے آپ اپنی امت کے لیے وہ تحفہ لیتے جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امت محمدیہ کے لیے کیا تحفہ پیش فرما رہے ہیں؟ اس امت محمدیہ کے لیے کیا تحفہ پیش فرما رہے ہیں؟ 2 تحفہ پیش فرمایا۔ پہلا تحفہ
فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اقرأ امتک منی السلام، پہلا تو آپ اپنے امت کے سامنے میرے طرف سے سلام کا تحفہ پیش فرما۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کے لیے سلام کا تحفہ پیش فرمایا۔ اور دوسرا تحفہ کیا پیش فرمایا؟ فرمایا آقا نامدار علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَى عَذَبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيَامٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے امت کے سامنے اس بات کا اعلان فرما دیں کہ جنت کی سرزمین صاف شفاف ہے، عذبۃ الماء، وہاں کا پانی بے انتہا میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ، اور جنت کی سرزمین صاف چپاٹ ہے، اس میں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، وہاں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ جو شخص اپنی جنت میں باغ لگانا چاہے تو یہ کلمہ پڑھتا چلا جائے، جنت کے اندر اس کے لیے باغ تیار ہوتا جائے۔ جب روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا تو اس کے لیے جنت کے اندر کس قدر باغات تیار ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش اور فرمائیے تو سلوک کے بزرگوں کی یہاں 3 چیزیں، یہ 3 چیزوں کی پہلی تلقین ہے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ پڑھا جائے، روزانہ 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم تقوی کا راستہ اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیسے؟ حق تقاتی، اللہ کے شایان شان انداز سے اللہ سے ڈرا کرو، منہیات اور منکرات کی طرف بڑھنے نہ پاؤ، منکرات اور منہیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تقوی ہمارے ان مدارس میں 2 چیزیں ایک ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے طلباء کو 2 چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، ایک علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور دوسرا تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے بر صغیر کے مشائخ اور بزرگوں کی خصوصیت ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، یہ بر صغیر کے بزرگوں کی خصوصیت ہے۔ آپ بر صغیر سے باہر جائیں گے، دونوں چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں تعلیم ہو رہی ہے،
तकवा का नामो निशान नहीं है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे दोस्त हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब रहमानी, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उनके ज़ेर नबीन तथा एकेडमी के इज्तिमाअत होते हैं, यहाँ भी हुआ, कोई जगह भी हुआ। गुजरात में एक बहुत बड़ा मदरसा है, जामिया उलूमुल कुरान जम्मू सर, बहुत बड़ा इदारा है। उसमें उन्होंने फिक़ही इज्तिमा बुलाया, फिक़ही सेमिनार बुलाया। उस सेमिनार में पूरे मुल्क के उलमा आए, बाहर के उलमा भी आए। हम लोग इस तरीके से स्टेज पर बैठे हुए थे। सामने एक अंग्रेज बैठा हुआ था कुर्सी में, और नीचे सारे उलमा मुफ्तियाने किराम कुर्सियों में बैठे हुए थे, बहुत लंबे दूर तक। पहले सर में, कुर्सियों की पहले सर में एक अंग्रेज बैठा हुआ था। ऐसा हाथ आस्तीन के पहन रखा था, और दाढ़ी साफ है, और गोरा सिक्का है, पतलून पहना हुआ है। अंग्रेज यहाँ सामने बैठा हुआ था कुर्सी पर। मुझे देख देख करके गुस्सा आ रहा, और मैं अपने दिल में सोच लिया कि ये नशिस्त से फारिग होने के बाद मैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से सख्ती से गुफ्तगू करूंगा। तुमने इसे क्यों बुलाया यहाँ? मैंने ये सोच लिया था, पक्का इरादा कर लिया, मैं सख्त लहजा से बात करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि आखिर में, इस नशिस्त के आखिर में उसे बुलाया गया यहाँ खड़े होकर के। वो बयान करने लगे कुरान और हदीस से ऐसे जैसे इस्तेदलालात मुशर्रफ ने पेश किए, हम हैरान रह गए। तो मालूम हुआ सऊदी अरब के दारुस्सल्तनत रियाद है, रियाद यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े फिक़ह का उस्ताद है, फिक़ह का उस्ताद है। तो हमारे यहाँ फिक़ह की किताबें पढ़ाई जाती है, हिदाया है, और उदूरी है, शरबकाया है, तुर्र मुख्तार है, ये पन्ने फिक़ह की जिससे फतवा लिखा जाता है। तो रियाद यूनिवर्सिटी के सबसे बड़ा मुफ्ती है, सबसे बड़ा मुफ्ती है, जामिया अज़हर मिस्र का खालिद है, और उसका नाम है अब्दुल हकीम, जिसे हमने मुसलमान भी नहीं समझा था। वो इतना बड़ा आलिम है। क्यों है भाई? सिर्फ तालीम तालीम है, तरबियत कुछ नहीं है। वहां तक़वा की तरबियत नहीं दी जाती है। हमारे हिंदुस्तान के मदारिस में, पाकिस्तान के मदारिस में, बांग्लादेश के मदारिस में, अफगानिस्तान के मदारिस में तालीम के साथ साथ तक़वा की, बराबर के साथ तक़वा की तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है। हमारे तलबा को देखो, उनके चेहरों से नूर टपकता है। हमारे मदारिस के तलबा के चेहरों से आप देखेंगे कि नूर टपकता है, हज़रात सहाबाए किराम का मंजर नजर आता है। हमारे मदारिस के तलबा के चेहरों से ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। हमारे यहाँ के तलबा के सरों पर नंगे सर कोई नहीं होता है, सरों पर टोपी या पगड़ी होती है। हमारे यहाँ के तलबा नमाज नहीं छोड़ सकते, हमारे यहाँ के तलबा दाढ़ी नहीं कटवा सकते।
ہمارے یہاں کے طلبا بیڑی نہیں پی سکتے، سگریٹ نہیں پی سکتے. وہاں جا کر کے دیکھو بیڑی، سگریٹ، داڑھی، منڈا صاف ایسا ہی آپ کو ایسے نظر آئیں. اتنا بڑا عالم جن کے بیان سن کر کے ہم لوگ تیاری کر کے گئے ہوئے تھے، مقالے دیکھ کر کے گئے تھے ہم لوگ اس کے بیان سن کر کے حیران رہ گئے. جس کو ہم نے مسلمان نہیں سمجھا تھا. وجہ کیا ہے کہ وہاں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، تقویٰ کی تربیت نہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ تقویٰ کی تربیت ہے. ہمارے یہاں کے طلبا نماز نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے یہاں کے طلبا کے سروں پر ٹوپی، پگڑی اور شرعی لباس ہے. ان کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آئے. فرشتوں کی جماعت ہے. تو ہمارے مدارس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی تربیت بھی دی جاتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس تعلیم کا مقصد صرف تعلیم نہیں ہے. اس تعلیم کا مقصد تقویٰ ہے. اصل چیز ہے تقویٰ. تقویٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حسن کے ساتھ فرمایا ہے، کس تاکید سے فرمایا ہے، تمہیں دنیا سے جانا نہیں ہے. ہاں، تمہیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، پکے سچے مسلمان بن کر کے یہاں سے جانا ہے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے سچے مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. اے اللہ ان اداروں کو یا اللہ قیامت تک کے لیے جان و ساری فرما. ہمارے اکابر و بزرگوں کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنائے. اے اللہ حضرت، اے اللہ ان مدارس کو یا اللہ، اے اللہ ہمارے اکابر کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجیے. مولانا عبدالجلیل صاحب کے لیے جاریہ بنا دے. اے اللہ مولانا طیب الرحمن صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ حضرت شیخ الاسلام کے لیے بنا دے. اے اللہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنا دے. اے اللہ حضرت شیخ ہند کے لیے بنا دے. حضرت نانوتنی کے لیے بنا دے. حضرت تنگوری کے لیے بنا دے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنا دے. اے اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے لیے، شاہ عبداللہ محدث دہلوی کے لیے، مجدد احمد ثانی کے لیے، شاہ عبداللہ رحمان صاحب گنج مراد آبادی کے لیے. اے اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اے اللہ ہمارے تمام اکابر بزرگوں کے لیے، حضرت خانوی قدس اللہ سرہ العزیز کے لیے، حضرت گنگوہی کے لیے. اے اللہ ہمارے تمام اکابر و مشائخ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجیے. سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ ان کے اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین.